پیدا است حسین. صلوات. انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. یا رب کوئی اسیر ستم بے وطن نہ ہو. یا رب کوئی اسیر ستم بے وطن نہ ہو. زہرا کی طرح اجڑا کسی کا چمن نہ ہو. یہ کیسا انقلاب ہے اے رب ذوالجلال، دونوں جہاں کے والی کے تن پر کفن نہ ہو. عزاداران مظلوم کربلا، عاشور کا دن گزر رہا ہے. حسین کے سارے صحابہ جان دے چکے. اب حبیب نہیں رہے، مسلم ابن اوسجا نہیں رہے، سعید نہیں رہے، زہیر نہیں رہے، حتیٰ کہ ہم شکل پیمبر علی الاکبر نہ رہے. قاسم بھی نہیں، اون و محمد بھی چلے گئے. حسین کا بھائی عباس بھی دنیا میں نہ رہا، جس پہ حسین کو بہت آس تھی، بہت فخر تھا. پشت خیمہ پہ حسین ایک ننھی قبر بھی بنا چکے. خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے میرا مولا، اے پروردگار، مجھے اس سے زیادہ اگر تو نے دیا ہوتا تو میں وہ بھی دے دیتا. اب میرے پاس کچھ نہیں رہا. ابا عبداللہ الحسین آواز استغاثہ بھی بیان کر چکے، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. آخر میں ابا عبداللہ در خیمہ پہ کھڑے ہوئے تھے. فضا کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ مولا سر جھکائے کھڑے ہیں. بی بی فضا جن امام حسین کے پاس آتی ہیں، کہتے ہیں مولا کچھ چاہیے کیا؟ امام نے کہا ہاں فضا، مدینہ سے جو ہم سامان لے کے آئے ہیں ان سامان میں ایک صندوقچہ ہے. وہ صندوقچہ جو میں نے تمہیں مدینہ میں دیا تھا وہ ذرا میرے پاس لے کے آؤ. مگر یاد رکھنا فضا، کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے، کہیں زینب کی نظر نہ لگ جائے. جناب فضا وہ صندوقچہ لے کے جب امام کی بارگاہ میں جا رہی تھی تو زینب کی نگاہ پڑ گئی. زینب نے کہا اماں فضا یہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ فضا نے کہا مولا نے منگوایا ہے، میں لے جا رہی ہوں. کہا پتہ تو چلے کہ کیا ہے. جیسے ہی جناب زینب نے وہ صندوقچہ کھولا، دیکھا کہ ایک کرتا جو فاطمہ زہرا نے خود نے اپنے ہاتھوں سے ہی سیا تھا. شہزادی زینب کو مدینہ یاد آ گیا. ایک بار جناب سیدہ کچھ کفن لیے ہوئے تھی،
اور جناب زینب کو دے جا رہی تھی، کہا زینب یہ کفن لو، یہ جنت سے آیا ہوا کفن ہے۔ زینب نے کہا اماں یہ کس کے لیے؟ کہا بیٹا زینب یہ میرے لیے ہے، یہ دوسرا کفن لو۔ یہ کس کے لیے؟ کہا یہ بابا کے لیے۔ زینب جبریل ہمارے لیے 5 کفن لے کے آئے تھے، ایک ہم نے نانا کو پہنایا، ایک میرے لیے۔ زینب لیتی جا رہی تھی، کہا یہ کس کے لیے؟ کہا یہ تمہارے بابا امیر المومنین کے لیے۔ زینب نے وہ کفن بھی سنبھال لیا۔ پھر فاطمہ نے ایک اور کفن دیا، کہا زینب یہ کفن بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ کہا یہ کس کے لیے؟ کہا یہ تمہارے ماجائے حسن مجتبیٰ کے لیے ہے۔ زینب نے وہ بھی کفن لیا۔ اب چوتھا کفن جب دینے جا رہی تھی شہزادی، فاطمہ زہرا کہتی ہے زینب یہ کفن بھی سنبھالو۔ کہا یہ کس کے لیے؟ کہا یہ بھی حسن مجتبیٰ کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشور کے دن ہم حسین کا ذکر کریں اور حسین کے ماجائے حسن کا ذکر نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب سے رہا نہ گیا۔ زینب نے سوال کیا اماں آپ نے تو حسن کے لیے ایک کفن دے دیا ہے۔ کہا نہیں، اب حسن میرا لال صرف زہر دغا سے نہیں بلکہ تیروں سے بھی چھلنی ہوگا۔ زینب یاد رکھنا تمہیں حسن کے لیے 2 کفن چاہیے ہوں گے۔ 7 صفر یا 28 صفر جب امام حسن مجتبیٰ کا لاشا پھر آیا ہے گھر پہ، زینب کو تب یاد آیا کہ میری ماں نے مجھے 2 کفن کیوں دیے تھے، کیونکہ حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ ایسی تیروں کی بارش کی گئی۔ اب زینب دیکھتی رہی فاطمہ کو۔ فاطمہ نے کہا زینب کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میرا بھائی حسین کا کفن کیا ہوا؟ تو فاطمہ نے کفن تو نہ نکالا تھا، وہ کرتا نکالا جو حسین نے منگوایا۔ زینب سمجھ گئی کہ میرا ماں جائے اپنا کرتا نہیں بلکہ اپنا کفن منگوا رہا ہے۔ فضا نے جناب زینب کے سپرد کر دیا۔ زینب خود لے کے چلی ہے یہ کفن حسین کا۔ حسین نے ایک کرتا لیا، بہت آنکھوں سے لگایا، چومنے لگے، سینے سے لگاتے رہے۔ کہا اماں یہ وقت آ گیا ہے وعدے طفلی بجا لانے کا۔ حسین نے اس کرتے کو بھی چاک چاک کر دیا۔ زینب نے کہا اے حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب یہ مت پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کرتا میں بالکل نیچے پہنا ہوا ہوں گا، میرے جسم میں چھپا ہوا ہوگا، کیونکہ جب مجھے یہ لعین قتل کر دیں گے تو میرے جسم سے پیراہن کو بھی اتار دیں گے، شاید یہ پھٹا کرتا میرے پہ چھوڑ دے۔ اتنا غریب حسین اب زینب سے کہتا ہے بہن زینب میرا آخری وقت آ گیا ہے، خدا حافظ و ناصر، اے ام کلثوم خدا حافظ، اے سکینہ خدا حافظ، اے رباب، اے ام لیلہ خدا حافظ و ناصر۔ زینب نے حسین کو سراہنے بلایا، کہا نہیں بھیا ایسے نہیں، مجھے کچھ امانتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ حسین نے ایک رومال رکھا ہوا تھا اپنے گردن پہ، زینب نے حسین کو پس پشت خیمہ لے کے گئی اور کہا کہ بھیا حسین اپنے گلے سے یہ گریبان کھولو، یہ چاک کرو۔ حسین کہتے ہیں بہن کیا کرنا چاہتی ہو؟
کہا میری ماں کی وصیت پورا کرنا چاہتی ہوں. میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب حسین یہ آخری کرتا منگوائے سمجھ جانا کہ اب حسین پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. اے زینب میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا. زینب نے فاطمہ کی امانت پہنچا دی. اب حسین کھڑے رہ گئے, زینب کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے. زینب نے کہا بھیا یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ زینب کو حسین کہتے ہیں مجھے میرے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے. 19 رمضان کو علی نے مجھے کہا تھا کہ زینب تب تمہیں خدا حافظ کر لے, تو یاد رکھنا میری ایک امانت زینب کو بھی پہنچانا. زینب ذرا پیچھے آؤ, کسی کی نگاہ نہ لگ جائے, کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. زینب اپنی یہ چادر ہٹاؤ, اپنا یہ کرتا ہٹاؤ. حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. زینب نے حسین کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. زینب نے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ زینب کو حسین نے اپنا بچپنا یاد دلایا تھا کہ حسین کو جب رسول کہہ رہے تھے اے حسین تمہیں بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہوگا, حسین کہہ رہا تھا قبول, حسین کہہ رہا تھا قبول. حسین کو رسول نے کہا تمہارے کڑیل جوان کے کلیجے سے سینہ برچھی نکالنی پڑے گی. حسین نے کہا منظور. حسین سے رسول نے کہا تمہارے عباس کے بازو اٹھانے پڑیں گے. حسین نے کہا منظور. ہر ایک بات حسین منظور, سر تسلیم خم کرتے رہے. مگر جب رسول نے حسین سے کہا اے حسین تمہیں زینب کو بے ردا بھی دیکھنا پڑے گا, اے حسین تمہیں زینب کے رسن بستہ بازو بھی دیکھنے پڑیں گے, تو زینب سے رہا نہ گیا. زینب کھڑی ہوئی. حسین نے تو کچھ نہ کہا رسول سے کہ مجھے منظور ہے. حسین کے لیے زینب کھڑی ہوئی. زینب آ کے حسین سے کہنے لگی بھیا وعدہ کر لے. زینب حاضر ہے, جس طرح کی دین کو خدمت چاہیے زینب حاضر ہے. حسین کے بعد زینب نہ رسول کے پاس گئی, نہ فاطمہ کے پاس گئی, نہ حسن حسین کے پاس گئی, سیدھا امیر المومنین کے پاس گئی. کہا بابا مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے. بابا جب زینب آپ کو بلائے مدد کے لیے تب آ جانا. علی نے کہا زینب میں حاضر ہوں, جب بلاؤ گی تب میں آؤں گا. ام المصائب زینب الکبریٰ نے حسین کو ودا کیا. حسین نے کہا بہن زینب اب میں جانا چاہتا ہوں میرے جانشین کے پاس, مگر میں اکیلا تو نہیں جا سکوں گا, تم میرے ساتھ چلو. سید سجاد بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, غشی تاری تھی. سید سجاد کے سرہانے حسین جا کے بیٹھ گئے. سرہانے کے بعد ذرا قریب گئے, سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا بحق یاسین والقرآن العظیم وبحق طه والقرآن الکریم. حسین کی یہ آواز سجاد نے سنی. سجاد نے آنکھیں کھولی. پھوپھی زینب کو تو برابر میں دیکھا کھڑے ہوئے. زینب سے کہا سجاد نے کہ یہ ضعیف شخص کون ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ زینب نے کہا نہیں پہچانتے, یہ تمہارا بابا حسین ہے. سید سجاد بیٹھ گئے. کہا بابا کچھ نہ کہا. این علی الاکبر, این قاسم, این محمد, این عون. حسین سے رہا نہ گیا, کہیں سجاد مجھے عباس کے بارے میں نہ پوچھ لے. حسین نے کہا اے سجاد اب مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہ رہا. سجاد سے برداشت نہ ہوا. کہا پھوپھی اماں میری عصا میرے قریب کر دے. سجاد کو عصا دینے لگی. کہا دوسرے ہاتھ میں مجھے تلوار دے. کہا بیٹا سجاد یہ کیا کرنے
جا رہے ہو؟ حسین سے زینب نے کہا اب حسین تم ہی سنبھالو۔ حسین سجاد کہتے ہیں بوبی اماں آپ نہیں دیکھ رہے کہ میرا بابا کتنا غریب ہو گیا ہے، ارے اس کو مدد کرنے کے لیے جاؤں گا، عصا سے سہارا لوں گا، تلوار سے دشمنوں کو قتل کروں گا۔ حسین نے کہا نہیں سجاد، تیرے لیے ایک اور امتحان انتظار کر رہا ہے۔ حسین نے امام علیہ السلام کے تبرکات سجاد کے سپرد کیے۔ سجاد پھر غشی میں آگے۔ اب حسین کھڑے ہوئے، کہا بیبیوں خدا حافظ۔ بیبیوں نے کہا نہیں مولا اس طرح تو نہیں جانے دیں گے۔ دو سرائے کھڑے ہو گئی بیبیوں نے کہا اے حسین آخری مرتبہ ہمارے درمیان سے گزر جاؤ۔ حسین درمیان سے گزرنے لگے۔ ایک بی بی کہہ رہی میرے والی حسین، اے میرے بھیا حسین، اے ہمارے بابا حسین، خدا حافظ و ناصر۔ حسین در خیمہ پہ کھڑے ہوئے، ایک بار حسرت بھری نگاہ، پھر سے مڑ کے بیبیوں کو دیکھا، کافی امان اللہ۔ ابو بصیر سے امام ششم کہتے ہیں میرے جد پہ اس طرح مت رو، اتنی تیز آواز سے رو کہ جیسے جوان بیٹے کی میت پہ ایک ضعیف ماں رو رہی ہو۔ پھر امام ششم ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو میرے بابا میرے جد حسین پہ روئے۔ نہیں معلوم کہ اگلا برس پھر ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہو۔ حسین اب در خیمہ پہ کھڑے ہوئے، حسرت بری نگاہ سے بیبیوں کو دیکھا، کہا فی امان اللہ۔ اب حسین اپنی سواری کے قریب آئے، عجیب منظر دیکھا۔ جناب رملہ زوجہ ابو الفضل العباس کھڑی ہوئی ہے، رقاب پکڑے ہوئے۔ اس سواری کے پاس جو ذوالجناح امام کا ذوالجناح تھا، کہا بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حسین نے پوچھا بہن رملہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا مجھے میرے مولا میرے آقا میرے والی عباس نے کہا تھا کہ رملہ میں تو دنیا میں نہ رہوں گا جب تک تمہاری جان ہے، میرے ماں جائے میرے مولا کی حفاظت کر۔ کہا مولا میری جان حاضر ہے، اب حکم دے۔ کہا نہیں بہن واپس چلی جاؤ۔ سوار ہونے کے لیے حسین کافی ہے، حسین اکیلا سوار ہو جائے گا، مگر حسین کے سینے میں بھی ایک دل تھا۔ وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی نگاہ کر رہے ہیں، کہہ رہے اکبر جب بھی بابا سوار ہوتا تھا تو آ کے سہارا دیتا تھا، عباس کبھی حسین سہارا دیا کرتے تھے حسین کو۔ آج حسین بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب باہر نکلی، کہا بھیا کیا ہو گیا اگر عباس نہ رہا، کیا ہو گیا اگر قاسم نہ رہا، اکبر نہ رہا، میں حاضر ہوں، میں تمہیں سوار کروں گی۔ اب یہ حسین زینب کی طرف سے قربانی بن کے کربلا معلی کے اس اشقیہ بھرے مجمع میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی حسین سوار ہوئے، ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ حسین نے کہا اے میرے سواری آخری تکلیف دے رہا ہوں، اب اس کے بعد حسین تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ وہ بے زبانی سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ حسین نے دیکھا ذوالجناح اپنی گردن جھکا کے کہہ رہا ہو مولا میں کیسے آگے بڑھوں، میرے ہاتھوں میں سکینہ نے زنجیریں باندھ دی ہیں۔ ذرا حسین مڑ کے دیکھو۔ حسین نے جھک کے دیکھا، 4 سالہ بچی ہے جو ذوالجناح سے کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین اترے، حسین نے کہا سکینہ یہ وقت امتحان ہے، سکینہ مجھے جانا ہوگا۔ کہا بابا آپ تو جا رہے ہیں، بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بابا میں آخری خواہش رکھتی ہوں، میری آرزو ہے۔ کہا حسین نے بیٹا بولو کیا کر سکتا ہوں؟ کہا مولا کو۔ سکینہ نے کہا بابا ہمیشہ رات کو میں آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج میں کہاں سوؤں گی؟ سکینہ سے حسین نے کہا بیٹا
آج ماں کے پاس تم سونا. کہا ماں تو اصغر سوتا ہے. کہا نہیں، اصغر میرے پاس ہوگا، تم رباب کے پاس. سکینہ نے کہا بابا اگر یہ بات ہے، آخری مرتبہ بس مجھے ایک بار سینے پہ سلا دو، بابا مجھے سینے پہ سلا دو. حسین نے سکینہ کو سینے پہ سلانا چاہا. سکینہ نے کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میں نے پانی طلب نہیں کیا. بابا میں پانی پینا چاہتی ہوں، تھوڑا سا اگر مجھے پانی مل جائے. سکینہ کو حسین کہتے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھا، کیا میں مجبور ہوں، کیا میں تمہیں پانی نہیں دلا سکتا؟ سکینہ اٹھو. حسین اور سکینہ اٹھے. حسین ذرا آگے بڑھے، ٹھوکر ماری زمین کو. یہ وارث ابراہیم، یہ وارث اسماعیل، یہ معجزہ دکھا رہا ہے. اے سکینہ پانی پینا چاہتی ہو پی لو، مگر یاد رکھنا روز محشر تمہیں امت رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. کیا چاہتی ہو، امت کی شفاعت یا پانی؟ سکینہ نے کہا پانی نہیں چاہیے، ارے یہ فاطمہ زہرا کی پوتی ہے. سکینہ نے کہا میں شفاعت کروں گی، میں امت جد کی شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حسین پھر لیٹ گئے. سکینہ کو آرام سے سلا دیا. سکینہ جب سو گئی، حسین نے سکینہ کو زمین پہ تپتی ہوئی زمین پہ چھوڑ دیا. مجھے نہیں معلوم سکینہ کس طرح سو گئی. حسین سوار ہوئے. حسین خیمے کو نکلے، خیمے سے نکل کے میدان کی طرف رخ کیا. بہت عالی شان خطبہ دیا. ارے تم لوگ کیا سمجھتے ہو، ارے کیا سمجھ. راوی کہتا ہے کہ جس مظلوم نے صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہوں اس کا چہرہ کیسے ہو جاتا ہے، مگر حسین کا چہرہ ایک وجیح چہرہ تھا. حسین کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا، ایک اطمینان، ایک سکون. خداوندا تیری مرضی اسی میں ہے. حسین کا سر تسلیم خم ہے. حسین جنگ کرتے رہے. ایک بار آواز آئی مختار کو. حرملہ نے پوچھا تھا، مختار نے حرملہ کو پوچھا تھا اے حرملہ تو نے تیر کہاں کہاں استعمال کیے؟ کہا ایک بار میں نے سب سے پہلا تیر مشک عباس پہ، مشک سکینہ پہ. دوسرا تیر، کہا میں نے دوسرا تیر اصغر کے گلے کا نشانہ بناتے ہوئے. کہا تیسرا تیر، کہا مختار مجھے قتل کر دے، مجھے مت پوچھ کہ میں نے تیسرا تیر کہاں استعمال کیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ حسین کو گھوڑے سے نیچے لے کے آئے. حسین گھوڑے سے نیچے آ سکے ایسا تو تھا نہیں. مختار کو کہتا ہے حرملہ اے مختار تو بہتر ہے مجھے قتل کر دے، مجھے مت پوچھ. کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا. مختار نے ایک داستان سنائی. کہا جب حسین گھوڑے سے نہیں آ رہا تھا، ایک شقی یہاں سے کھینچ رہا ہے، دوسرا شقی وہاں سے کھینچ رہا ہے، مگر حسین ہے جو گھوڑے پہ ثابت ہے. حسین اترنے سے انکار، حسین اتر نہیں رہا. کسی کی مجال نہ ہوئی. میں نے حسین کے فرس کے 7 چکر کاٹے. ارے میں چاہ رہا تھا کہ حسین کو تیر مار کے زمین پہ لے کے آؤں، مگر حسین کے جسم اتنا زخمی ہو چکا تھا مجھے کوئی حصہ حسین کا نظر نہ آیا. ایک حصہ سلامت نظر آیا، وہ تھی پیشانی حسین. میں نے تیر جوڑا، حسین کے چہرے مبارک کا نشانہ لگایا، پیشانی پہ تیر مارا. اتنے میں دوسرا شقی نے دوسرا تیر حسین کے سینے کا نشانہ بناتے ہوئے. اب حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. حسین زمین کربلا پہ آئے. اے حرملہ تجھ پہ خدا لعنت کرے، ملعون حرملہ پہ خدا لعنت کرے. مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا پھر حسین سجدے میں تھا. حسین بہت دیر تک سجدے میں تھا. اور میرے ساتھ کہہ رہے جا کے کوئی حسین کو قتل کرے. کسی کی مجال نہ ہوئی کہ وہ حسین کے قریب پہنچ سکے، کیونکہ لوگ ڈر رہے تھے. روب حسین کا ایسا تھا کہ کوئی قریب نہیں آنا چاہ رہا تھا. اور میرے ساتھ نے خولی کو بلایا. خولی سے کہا ذرا معلوم کرو کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں. معلوم ہے خولی نے کیا کیا. خولی نے ایک نیزہ لیا. حسین سجدے کی حالت میں تھا. خولی ملعون نے حسین کی گردن کا نشانہ بنایا، نیزے سے حسین کو الٹا کیا. حسین ابھی بھی زندہ ہے، حسین ابھی زندہ. حسین پھر واپس سجدے میں گیا. زخمی گردن لیے ہوئے
زخمی گردن لیے ہوئے حسین سجدے میں ہے، سیر تینے پہ پیوست ہے، حسین سجدے میں ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح کی تسبیح. اب معلوم کیسے ہو کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں؟ ملعون نے کہا ایک ہی طریقہ ہے حسین کو معلوم کرنے کا، خیام حسینی کا رخ کرو. اگر حسین زندہ ہے تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. جیسے ہی ملعونوں نے خیمے کا رخ کیا، حسین بیٹھ گئے. کہا خبردار، حسین ابھی زندہ ہے، زینب کی ردا کو کوئی ہاتھ نہ لگا. حسین ابھی زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. کوئی خیمے کی طرف نہ جائے. تب پتا چلا کہ حسین ابھی دنیا میں موجود ہے. کہا اب کون جائے؟ کہا شمر کو بھیجو. شمر گیا. شمر سے جب مختار نے پوچھا اے شمر تو کیا دیکھ رہا تھا جب حسین سجدے میں تھا؟ شمر کہتا تھا ایسا روب تھا حسین کا کہ میں اس کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا. اس کی زبان سے صرف سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ تسبیح جاری تھی. پھر مختار نے پوچھا اے شمر اتنا بتا کہ آخر میں تو نے کیا سنا؟ کہا حسین کی آواز دھیمی ہوتی گئی. دھیمی آواز میں حسین کہتا رہا یا عباس یا عباس یا عباس. حسین نے عباس کو اس وقت بھی یاد کیا. عباس حسین اکیلا رہ گیا. شمر ملعون نے حسین کے سینے پہ لات ماری، حسین کے سینے پہ سوار ہوا. اب ضرب چلانے کا وقت آیا. آسمان میں کوہرام مچ گیا. مدینہ میں ام سلمہ وہ مٹی لیے ہوئے سوئی ہوئی ہے. خواب میں رسول آ رہے. اے ام سلمہ غضب ہو گیا، تم آرام سے سوئی ہوئی ہو، میرا حسین مارا گیا. میرا حسین. کوہرام مچ گیا. ملائکہ میں کوہرام، انبیاء میں کوہرام. اللہ کی ندا آتی ہے. ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے اے آدم ذرا دیکھ. آدم نے چہرہ موڑ دیا. اے ابراہیم نظر کر حسین پہ. ابراہیم نے چہرہ موڑ دیا. کہا پروردگار آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹے کو ذبح کرنا آسان، مگر یہ حسین کس طرح ذبح ہو رہا. اب ضربتیں شروع ہو رہی ہیں. پہلی ضربت لگی، رسول تک آواز پہنچی. رسول نے کہا اے اللہ علی جانے حسین جانے، علی جانے حسین جانے. دوسری ضرب، تیسری ضرب. علی نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا. اے حسین تم جانو، میری ماں میرا بھائی حسن جانے. حسن نے دیکھا ضرب لگ رہی ہے. حسن نے کہا میں کسی کو نہیں پکاروں گا. اما فاطمہ تم جانو حسین جانے. ماں فاطمہ کی آواز آئی حسین گھبرا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں بچاؤں گی. مگر شمر ملعون ضرب پہ ضرب لگاتا گیا. ایسا کند خنجر تھا کہ حسین کی گردن جب جدا ہوئی میدان کربلا میں زلزلہ آیا. کوہرام مچ گیا. آندھیاں چلنے لگی. 70 قدم پہ زینب دیکھ رہی ہے. زینب مالی مدینہ کا رخ کر رہی، مدینہ کا رخ کر کے کہہ رہی یا جدہ یا جدہ. ارے میرے رسول خدا نانا، آپ کی نماز میت ملائکہ نے پڑھی تھی. میرا بھائی یا حسین. زینب کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ. سیدھا خیمے کا رخ کیا. سید سجاد کو اٹھا. سید سجاد اٹھے. کہا بھوبی اماں کیا ہو گیا؟ کہا زلزلہ کس بات کا؟ کہا میرا بھیا مجھے نظر نہیں آتا، میرا بھیا مجھے نظر نہیں آتا. سجاد نے کہا بھوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ. خیمے کا جیسے ہی پردہ ہٹا، نوکے نیزہ پہ حسین کا سر. سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ و حسینہ.